ڈاکٹر محمد اقبال کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ دوا سے گریز کرتے تھے، کہتے تھے ان دوائیوں سے فائدہ نہیں، صرف بے چینی بڑھتی ہے۔ دمے کے دورے اکثر پڑنے لگے، شانے اور کمر کا درد انہیں ہر وقت ستاتا۔ نیند تقریباً غائب ہو چکی تھی اور جاگتی راتیں جیسے قیامت بن گئی تھی۔ وہ اپنے احباب سے فرماتے تھے کہ باتیں کرو، وقت نہیں گزرتا۔ کبھی بلے شاہ کا کلام سننے کو کہتے، کبھی نذیر نیازی سے کوئی واقعہ کہانی، کبھی کبھی وہ افسانہ سنتے سنتے سو جاتے، مگر جلد ہی بے چینی سے جاگ اٹھتے، کہتے نیند نہیں آتی، وقت کیوں نہیں گزرتا۔ ایک رات دمے کے شدید دورے میں وہ پلنگ سے گر گئے۔ میاں محمد شفیق اور علی بخش دوڑ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ انہی دنوں ان کے بیٹے جاوید نے انہیں 2 بار خواب کے اندر مرزا غالب اور مولانا رومی سے باتیں کرتے سنا۔ جب وہ بیدار ہوتے تو وہ پوچھتے کہ کیا وہ ابھی گئے ہیں؟ تو علی بخش کہتے یہاں تو کوئی نہیں تھا، پھر وہ خاموش ہو جاتے۔ چند ہفتوں میں ان کے پاؤں بھی سوج گئے۔ 19 اپریل کو بلغم میں خون آنے لگا، نبض کمزور پڑ گئی۔ تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں اور 20 اپریل کی وہ شام آ پہنچتی ہے جس کے دامن میں اقبال کی زندگی کا آخری باب رقم ہونے والا تھا۔ گھر کے کمروں میں ایک عجیب خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے آنٹی ڈورس جو برسوں سے اقبال کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، آہستہ آہستہ قدم رکھتی اقبال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ جاوید اور ننھی منیرہ بھی تھی۔ جیسے ہی منیرہ نے اپنے بیمار والد کو دیکھا تو دوڑی اور باپ سے لپٹ گئی۔ اقبال نے اس معصوم بیٹی کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر ابھری اور نرم لہجے میں بولے، لگتا ہے اسے احساس ہو گیا ہے کہ یہ شاید باپ سے آخری ملاقات ہے۔ یہ جملہ سن کر جیسے ہوا تھم گئی، دیواریں سننے لگیں اور تقدیر نے قلم اٹھا لیا۔ رات کے 8 بجے کے قریب احباب آنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر موجود تھے، انہوں نے امید دلائی کہ اگر رات گزر گئی تو صبح نیا علاج شروع کریں گے، مگر اقبال کے چہرے پر ایک عجیب سکون چھایا ہوا تھا۔ کسی نے سوال کیا، اس حالت میں آپ کو خوف تو نہیں؟ اقبال نے مسکرا کر کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ رات گزرتی رہی، تاریخ گہری ہوتی گئی۔ رات کے پچھلے پہر اقبال جاگے اور درد کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ قریب ہی ڈاکٹر قیوم موجود تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو انجیکشن لگا دیتا ہوں، آپ سو جائیں گے، تکلیف کم ہو جائے گی۔ لیکن اقبال نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں بے ہوشی کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا، میں موت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر فضا میں ایک سناٹا چھا گیا۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ ایک مرد حق کا اعلان تھا۔ صبح کے قریب منظر اور بھی سنجیدہ ہو گیا۔ کمرے میں صرف علی بخش موجود تھے، باقی سب نماز کے لیے جا چکے تھے۔ اچانک اقبال نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور ایک گہری آہ بھری اور کہا کہ دل میں شدید درد ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے صرف ایک لفظ کہا، یا اللہ۔ اس کے بعد ان کا جو سر تھا وہ ایک طرف جھک گیا۔